تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اس کے بعد توبہ کرتا ہوں، لیکن میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا، بار بار توبہ توڑ دیتا ہوں. یہ رہنمائی فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو کتنی دفعہ معاف کرتی ہے. تو میرے بھائی کا بہت اچھا سوال ہے، اور اکثر لوگ جو ہے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں. لیکن سوال کا جواب دینے سے پہلے میری تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں. تو باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو کتنی دفعہ معاف کرتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح خوب سمجھ لیجئے کہ جتنی دفعہ آدمی ندامت کے آنسو اللہ کے حضور بہاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال انسان کی ذات کو اتنی دفعہ جو ہے معاف کرتی ہے. چاہے انسان 100 دفعہ گناہ کرے، 1000 مرتبہ گناہ کرے، 1,00,000 مرتبہ گناہ کرے، لیکن ایک دفعہ ندامت کے آنسو اللہ کے حضور بہا دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال انسان کے سارے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرے، یعنی گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ہاں جو ہے کوئی تعداد نہیں ہے کہ آپ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کریں گے، 10 مرتبہ کریں گے یا 1000 مرتبہ کریں. جتنی دفعہ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ جو ہے اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے، اللہ رب ذوالجلال کی ذات آپ کو اتنی دفعہ جو ہے معاف کرے گی. البتہ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے اللہ رب ذوالجلال کے ایگریمنٹ کو توڑ رہا ہوں. اس لیے کہ انسان جب بھی توبہ کرتا ہے تو علماء نے توبہ کی 3 شرائط لکھی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے. اگر کسی آدمی کو زنا کے اندر مبتلا ہے، لواطت کے اندر مبتلا ہے، دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اس شخص کو جو ہے وہ گناہ چھوڑنا پڑے گا. اور دوسری علماء نے جو ہے یہ شرط لکھی ہے کہ وہ ان یندم علیہ، اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو. یہ نہیں کہ کہے کہ چلو جو ہے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، پھر ہنسی اور مذاق کرے، اور پھر جو ہے اس کے اوپر کوئی ندامت اور شرمندگی بھی نہ ہو، بلکہ اس گناہ پر اللہ کے حضور شرمندگی بھی اختیار کرے. اور تیسری جو ہے توبہ کی شرط یہ ہے کہ ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہ ابدا، کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور یہ عزم کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے انسان کو اللہ کے حضور جو ہے شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو میرا ایگریمنٹ تھا، عہد و پیمان تھا، اس کو میں توڑ رہا ہوں. اور شیطان جو ہے وہ انسان کا جو ہے کھلا دشمن ہے. وہ انسان کو جو ہے اللہ کی ذات سے نا امید کرتا رہتا ہے، اور بسا اوقات دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے تیری توبہ کے کیا فائدہ ہے، تو جو ہے بار بار گناہ کرتا ہے. تو ہمارا ایک ہی در ہے، اللہ کا در. اگر ہم توبہ سے بھی اپنے آپ کو شرم محسوس کریں گے تو میرے بھائیوں پھر بتائیں ہمارا اور کون سا در ہے، اور کون سا جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی بھی نہ مانگیں. یہ شیطان انسان کو نا امید کرتا رہتا ہے،
قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید مت ہو، نہ امیدی مایوسی اللہ کی ذات سے، یہ کفر ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہاری سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو، انسان کو جو ہے اللہ رب ذوالجلال کے سامنے جو ہے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توبہ توڑتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ شرم کرے۔ اور اس کے علاوہ انسان جو ہے گناہ کے اسباب پر نظر دوڑائے کہ کس وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، یا تو اس کو ایسا ماحول مل رہا ہے جس ماحول کے اندر گناہ جو ہے اس سے ہو جاتا ہے، اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور اگر نوجوان ہے تو نوجوانی کی حالت کے اندر گناہ ہو رہا ہے، تو اگر شادی نہیں کی ہے تو میری نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شادی کریں، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ ہمارے پنجاب کے علاقے کے اندر یہ بہت برا رواج ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ جب تک بچے کی نوکری نہیں لگے گی، جب تک بچہ کمانے کے قابل نہیں ہوگا تو ہم جو ہے اس کا جو ہے رشتہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے، اللہ نکاح کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم فقیر ہوں گے تو نکاح کی برکت سے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ کے وعدے پر آج ہمیں یقین نہیں ہے، آج دنیا پر یقین ہے تو دنیا کے لیے جان مال سب کچھ آدمی جو ہے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا یقین جو ہے اتنا کمزور ہے۔ اور اگر بسا اوقات انسان جو ہے اپنی مثلاً شادی شدہ ہے، پھر بھی جو ہے غیر عورتوں کی طرف جو ہے اس کی نظر اٹھتی ہے، تو ایک پر اگر گزارا نہیں ہو رہا تو دوسری شادی کر لے، شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے برابری ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے ضد پڑے گی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے گناہ آدمی کا چھوٹے گا، لیکن پھر بھی انسان جو ہے بسا اوقات پھر بھی اس سے گناہ سے باز نہیں آ رہا ہے، تو پھر بھی میرے بھائیوں اللہ کی ذات سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی ایک ہی در ہے، اللہ کا در ہے، اللہ کا دروازہ ہے، اللہ کی چوکٹ ہے، ہم نے جانا تو اللہ کے در پر ہے، توبہ تو اللہ کے در پر کرنی ہے۔ پھر بھی اللہ کا دامن، اللہ جو ہے اللہ سے توبہ جو ہے یہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور انسان کو گناہ کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جتنی مرتبہ جو ہے توبہ کو توڑتا ہے، اتنی ہی مرتبہ اس کے گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس آدمی کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں میرا دل جو ہے بالکل سیاہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں، اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے سٹیج سے پہلے جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرنے چاہیے۔ اور توبہ علماء فرماتے ہیں توبہ جو ہے اس کی مثال الفی کی سی ہے، جیسے آدمی جو ہے کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جائے تو لوگ جو ہے قیمتی چیز کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ الفی کے ساتھ۔ تو یہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا اور اللہ کا جو ہے یہ بالکل معاملہ جو ہے بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کو چاہیے کہ الفی کے ذریعے توبہ کے ذریعے اپنے اور رب کے درمیان جو ہے جو توڑ پیدا ہوا ہے اس کو جوڑ دے۔ اس لیے ہلکی چیز نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان جوڑ۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے اس الفی کے ذریعے، اس توبہ کے ذریعے جو ہے اپنے رب کی حضور توبہ کرے اور اپنے رب کے تعلق کو جو ہے مضبوط کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انسان جو ہے جب گناہ کرتا ہے، بسا اوقات جو ہے یہ اللہ کے گناہ کر کے گزار کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، آج پوری دنیا پورے امت مسلمہ جو ہے ان کے نام کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے غمزدہ ہے، اس لیے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ تو ہم جو ہے حضرت استاد جی کے زندگی سے واقف تھے، حضرت استاد جی بڑے رحم دل، بڑی اچھی شخصیت تھی، اس لیے ہمیں چاہیے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے کر جائیں دنیا نام لے۔ حضرت استاد جی صرف اپنے طلباء پر نہیں، اپنے متعلقین پر نہیں، اپنے مریدین پر نہیں شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت استاد جی حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ مزاج تھا، کوئی آدمی بھی ان کے پاس آتا اس کو اگر
بچوں جیسی شفقت دے سکتے تھے تو بچوں جیسی شفقت دیتے. اب اپنے والدین سے زیادہ جو ہے ہم نے حضرت اپنے استاد جی کو جو ہے شفیق اور مہربان فرمایا. اس لیے میری آپ تمام حضرات، اگر کوئی آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے، گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی نیک کام کریں، دنیا آپ کا نام لے. یہ نہ ہو کہ ایسی حالت کے اندر موت آئے کہ گناہ کرتے کرتے وقت گناہ آپ کر رہے ہوں، اس وقت موت آ جائے، آپ کو کوئی جو ہے بالکل اللہ کی طرف سے جو ہے ڈھیل نہ ملے. یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہوتے ہیں. بیماریاں آ جاتی ہیں، حالات پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو ہے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بھی بندے کے بچے بن جاؤ. اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے کہیں میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے، اس کے بعد توبہ کی جو ہے توفیق نہ رہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جب ان کو کہا جاتا ہے نا بھائی اب تو گناہوں سے باز آ جاؤ، اب جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا لو، اپنی زندگی سے جو ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اب تو توبہ کر لو، تو کہتے ہیں مولانا صاحب تو زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے اور ہمیں نادانوں ہمیں کیا پتا کہ کسی وقت بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ایسی بیماری لگ جائے پھر توبہ کی توفیق نہ ملے. اس لیے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اس، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. اس لیے تمام نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات جو ہے نوجوان جو ہیں نوجوانی میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان، یہ ساری چیزیں دنیا سے جائیں گے. آپ کا لوگ جو ہے وہ نام لیں گے اور ایسا کوئی کارنامہ دنیا سے لے کر جائیں، ایسا کام کر کے جائیں دنیا والے آپ کا نام لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے ہمیں تمام گناہوں سے شرائط کی جو توبہ کی شرائط ہیں ان کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.